بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر۔ آج کی اس ویڈیو میں اس اسرائیلی عورت کے بارے میں بات کریں گے جو انبیاء کرام کی دشمن تھی۔ ازل سے شیطانی لوگ اور شیطان مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اور اس کے لیے اس نے سب سے زیادہ استعمال عورت کا کیا ہے، اور یہی بنی اسرائیل قوم کے شرک اور فکر کی وجہ بنی، جس کے لیے بے شمار انبیاء کرام اتارے گئے۔ اس کے ساتھ بنی اسرائیل کی شان اور شوکت کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر انہیں ایسی شان اور شوکت دوبارہ حاصل نہ ہو سکی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جس کا ایک حصہ یہودا اور دوسرا حصہ بنی اسرائیل کہلاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کا بادشاہ اخیب تھا، جبکہ اس کی بیوی جس کا نام ایزابل تھا، یہی وہ عورت تھی جو پورے بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جو خود دراصل باہل نامی بت کی پرستار تھی۔ باہل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ اس کے علاوہ یمن اور شام کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا، جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ بیل کے پجاری حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ سال کے مختلف مہینوں میں کئی ایسے دیوتوں کے گرد میلے لگتے تھے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبو کا استعمال ہوتا تھا۔ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا، اور خاص موقعوں پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عبرانی زبان میں باہل کے معنی آقا، مالک یا سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو باہل کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی باہل ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن حکیم میں اس نحوست کے بارے میں آیات موجود ہے۔ یہ آیات اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں ایزابل نامی عورت نے پورے اسرائیل کو باہل کی پوجا کرنے میں لگا دیا تھا، اور باہل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے کئی انسانوں کو وہاں قربان کر ڈالا تھا۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایزابل کوئی عام سی عورت نہیں تھی، بلکہ 9ویں صدی قبل مسیح میوا فینسی کی شہزادی اور بادشاہ اتھوبال کی بیٹی تھی۔ بادشاہ اتھوبال نے جب اسرائیلی سلطنت کو ٹوٹتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا، اور اس سلطنت کو پرامن بنانے کا ایک حل ایسا نکالا کہ نئے مقرر شدہ اسرائیل کے بادشاہ کے بیٹے اخیاب اور شہزادی ایزابل کی شادی کرائی جائے۔ لہذا کچھ عرصے میں دونوں ٹوٹی ہوئی سلطنتوں کے درمیان کچھ حد تک تو امن پیدا ہو گیا، لیکن شادی کے بعد ملکہ ایزابل نے باہل بت کی پوجا بددستور جاری رکھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے قصبے کے لوگ اس عمل سے ناراض ہونے لگے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، بلکہ لوگوں کو بھی کہنے لگی کہ تم بھی اس بت کی پوجا کرو۔ اس کے لیے وہ اس حد تک گئی کہ 80 جھوٹے مدعی نبوت کے لیے بھی لائی، جو باہل کی عبادت کی حوصلہ افزائی کرتے اور باہل کے جھوٹے احکامات انہیں پہنچاتے، اور ساتھ ہی عزت، مال اور انبیاء کرام اور دین حق کی بہت بڑی دشمن تھی۔ اس لیے اس نے بہت سے انبیاء کرام کو شہید کر دیا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب ایک ہی دور میں مختلف انبیاء کرام کو شہید کیا گیا، اور اسی وجہ سے اس وحشی قاتلہ کی شان بنی اسرائیل میں پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ سب نے باہل بت کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر سب سے زیادہ انعامات کی برسات کی گئی۔ ہدایات کے لیے سب سے زیادہ پیغمبر اسی قوم پر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت نہ پا سکے۔ یہ لوگ ذرا سی ترغیب پر اور لالچ میں اپنا ایمان کھو دیتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اب جب یہ قوم پوری طرح شرک میں مبتلا ہو گئی
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو صراط مستقیم پر چلنے اور کفر اور شرک سے باز رہنے کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت حق مسترد کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خشک سالی سے دوچار کر دیا اور سلطنت اسرائیل کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف ایزابیل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی، چنانچہ اس نے اپنے شوہر اخیاب کے ذریعے ان کے قتل کا فرمان جاری کیا، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے غار میں چھپ گئے اور کچھ عرصے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دوبارہ سب کو دین حق کی دعوت دی اور واضح طور پر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ خشک سالی کے خاتمے کی دعا فرما کر اسے اللہ کے حکم سے ختم کیا، اور اس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلطنت اسرائیل کے بادشاہ اخیاب اور اس کی بیوی ایزابیل نے دعوت حق قبول نہیں کی اور ایک بار پھر حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن دوبارہ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک سردار یاہو بن نمشی کو مستقبل کا بادشاہ منتخب فرما دیا۔ بعد میں اس بادشاہ نے ایزابیل سے تمام حساب کتاب لیا، اور ایک دن جب حضرت الیاس علیہ السلام اور اخیاب کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ اس کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اور کہا کہ جس طرح تیرے باپ کا خون کتوں نے چاٹا تھا اسی طرح تیرا بھی ہوگا، اور ساتھ ہی اس کی ملکہ ایزابیل کے بارے میں خدا کے حکم سے سب کچھ بتا دیا۔ کھیت میں کتے ایزابیل کی لاش کو کھائیں گے، اور وقت گزرتا گیا اور آخر ایزابیل کو ایک بادشاہ نے بلند عمارت سے نیچے پھینک دیا اور اس پر گھوڑے دوڑ گئے۔ ایزابیل کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ جب ایزابیل کے آدمی اس کے جسم کو دفنانے آئے تو لاش پر صرف اس کی کھوپڑی، پاؤں اور ڈھانچہ ہی پڑا تھا۔ اس کی موت کی پہلے ہی نشاندہی ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے ایزابیل کی لاش کو پھینک دیا اور یوں اس کی غرور میں بسر زندگی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔